أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون صدق اللہ العلی العظیم اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین۔ حاضرین و ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آج پیغام جمعہ بروز جمعہ 1 نومبر 2024 28 ربیع الثانی ہے۔ آپ کی خدمت میں کچھ پیغامات جمعہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد ایام میں ہفتہ کی مناسبت پیش کرنا ہے، اور حالات حاضرہ بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خطبہ جمعہ میں یا پیغام جمعہ میں تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے، اپنے نفس کو بھی تقوی الہی کی دعوت، اور آپ تمام مومنین مومنات کو بھی تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے۔ تقوی الہی بہترین زادِ راہ ہے، اسی کے ذریعے سے اعمال قبول ہونے والے ہیں، اور ہمیں ہر وقت تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کی جو علامت بیان کی گئی ہے، اس میں پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ دوسری علامت جو بیان کی گئی ہے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ تیسری علامت جو بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے رزق، اس میں وہ انفاق کرتے ہوں گے۔ چوتھی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا ہے، جتنے انبیاء آ چکے، مرسلین آ چکے، جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، جتنے احکامات الہی آئے، سب پر ایمان رکھنا ہوگا، اور جو کچھ رسول پہ نازل ہوا ہے وہ بھی، اور جو کچھ رسول سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ اور آخری اس سورہ میں جو متقین کی علامت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے، یقین رکھتے ہوں گے آخرت پہ۔ ظاہر سی بات ہے آج جمعہ ہے، اور نماز جمعہ کے لیے آپ حضرات تیاری کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں 4 گروہ ہیں نمازیوں کے، 4 لوگ ہیں میری امت میں۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہوا لیکن نماز نہ پڑھی گئی، اور کاہلی کی گئی کہ بعد میں پڑھ لیں گے، اور آخر وقت میں نماز پڑھا جا رہا ہے۔ تو جو آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں یعنی سستی کر رہے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، پیغمبر نے یہ گروہ بیان کیا، اور بیان کرنے کو فرمایا ایسے گروہ کے لیے ویل ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اور سورہ مبارکہ معون میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل ہے اس نمازی کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت میں نہیں پڑھتے۔
تو پہلا گروہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میری امت میں وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھتا، کاہلی کے ساتھ پڑھتا، سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسے نمازی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ دوسرا جو ہے گروہ پیغمبر نے بیان فرمایا ہے کہ دوسرا گروہ یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، یعنی مستقل مزاجی نہیں ہے کہ روزانہ جو اس پہ نماز واجب ہے 5 وقت کی وہ پڑھے، نہیں، کبھی آج پڑھ لیا، جمعے کو پڑھ لیا، باقی ایام میں نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں ہماری امت میں دوسرا گروہ وہ ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے لوگوں کے لیے پیغمبر نے فرمایا ان کے لیے غی ہے۔ غی بھی جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، جہنم کے ایک وادی کا نام ہے جس میں یہ گروہ ڈالے جائیں گے۔ اور اس کا تذکرہ بھی سورہ مبارکہ مریم میں ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یعنی جو نماز کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے اس کے لیے غی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کا تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کو سقر کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ مبارکہ مدثر میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جب جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیوں بھیجا گیا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری امت کا چوتھا گروہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس شان سے پڑھتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، نماز خوشنودی خدا کے لیے پڑھتا ہے، نماز کو واجب سمجھ کے پڑھتا ہے، سکون اور اطمینان سے پڑھتا ہے۔ یہ چوتھا گروہ وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ وہ گروہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے اور اس میں خشوع بھی برقرار رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہیں وہ مومنین جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق کہ امت رسول میں 4 گروہ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کچھ وہ ہیں جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے، کچھ وہ ہیں جو کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں وقت پہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ 3 گروہ جو ہے اس کا نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن جو چوتھا گروہ ہے، جو مومنوں کا گروہ ہے، جو نماز کو پڑھتا ہے، خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ کامیاب ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی کامیابی کی ضمانت لی ہے۔ آخر میں جو متقین کی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم دنیاوی زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت پہ ہمیں یقین ہے، ایمان ہے، لیکن کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ لہذا ہم آج کے پیغام جمعہ میں آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں حدیث مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم بیدار رہ سکیں اور اپنے کو آمادہ رکھ سکیں کہ ہمیں دنیا میں رہ کر کس کے لیے کام کرنا ہے اور کس کے لیے کام نہیں کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں زندگی جو گزارنی ہے کس طریقے سے گزارنی ہے، آیا غفلتوں والی زندگی ہو یا بیداری والی ہو، آیا ہم اپنے آخرت کو بھلا دیں اس دنیا میں یا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بھی یاد رکھیں۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ایھا الناس، اے بندگان انسان، اے بندگان خدا، آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا آمادہ ہے، دنیا حاضر ہے۔ کس کے لیے حاضر ہے؟ اس دنیا سے فاجر بھی اور نیکوکار بھی
کھا رہے ہیں، یعنی دنیا ہر ایک کے لیے ہے، چاہے گنہگار بندہ ہو، چاہے گناہ نہ کرنے والا ہو، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو، عقیدہ اچھا ہو یا برا ہو، اس دنیاوی زندگی میں ہر ایک اس دنیا سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اس دنیا میں اللہ پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اہل بیت سے دشمنی رکھ رہا ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دنیا حاضر ہے، آمادہ ہے سب کے لیے، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، لیکن یہ یاد رہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ، آخرت جو ہے ایک ایسا سچا وعدہ ہے جس میں صرف وہی لوگ حکومت کریں گے، انہی لوگوں کو کامیابی ملنے والی ہے جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں فاسق و فاجر، مومن، غیر مومن سب فائدہ اٹھائیں گے، لیکن آخرت میں جو فائدہ ہوگا، جو حکومت ہوگی، جو فرما روانی ہوگی، وہ ان لوگوں کی ہوگی جو آخرت کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کے لیے بھی کام کریں، اس لیے کہ آخرت میں جو ہے کسے فائدہ ہونے والا ہے؟ جو حکم خدا پہ چلنے والا ہوگا، جو پروردگار عالم نے مومنین سے دنیا میں وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی وفا جو ہے آخرت میں ہونے والی، یعنی آخرت میں صرف انہی کو فائدہ ہونے والا ہے جو وعدے کو نبھانے والے ہیں، جو خدا کے فرمان پہ چلنے والے ہیں، جو واجبات کو ادا کرنے والے ہیں، جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، ان کو جو ہے ان کے وعدے کا نام آخرت ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے احوال اور دنیا کی باتیں یہ ہر ایک کو ملتی ہیں، یہاں مل جانا یہ اتفاق کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے اچھا کام کیا تو بھی دنیا مل رہی ہے، ہم نے برا کام کیا تو بھی ہمیں دنیا مل رہی ہے، لیکن آخرت کے احوال جو ہے وہ استحقاق کی بنا پہ ہوں گے۔ ہماری دنیا میں ہمارا حالت اچھی ہے، ہمارا رہن سہن اچھا ہے، ہماری زندگی اچھی ہے، کیوں؟ یہاں جو کچھ مل رہا ہے وہ اتفاق کی بات ہے، لیکن آخرت ہماری اچھی ہو جائے اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت، جو جتنا مستحق ہوگا، جو جتنا حق کو ادا کیے ہوئے ہوگا، جو واجبات کو ادا کیے ہوگا، اسے آخرت میں اتفاق کی بنا پہ نہیں بلکہ استحقاق کی بنا پر اس کے جو ہے حال احوال ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے مولا اور آقا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور شکر ادا کریں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور ان کی عصمت و طہارت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے، اس پہ ہمیں شکر خدا بجا لانا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں آگاہ رکھا ہے، اور ہماری دنیا بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آخرت بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر ہماری حالت اچھی ہے تو اتفاق کی بات ہوگی، لیکن اگر آخرت اچھی بنانا ہے تو وہاں کے لیے کام کرنا ہوگا، جو جتنا کام کرے گا اسی کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد مولا کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا، دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے، آخرت کے لیے اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، خمس نکالیں گے، مدد کریں گے، یہ کوشش ہے، ہم آخرت کو اچھی بنانا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اسے وہ ملنے والی ہے، لیکن جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا، دنیا کے لیے ہی مر مٹ رہا ہے تو وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہ کر ہم جو ہے آخرت کے لیے کام کریں، تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ دنیا آرزو ہوتی ہے اشقیاء کی، جو سخت ترین ہیں، جو بدترین ہیں، جو شقی ترین ہیں، ان کی دنیاوی آرزو ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں یہ کر لیں، لیکن آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو سعادت مند ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، واجبات کو ادا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم
آخرت کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو مولا فرماتے ہیں دنیا تمہارے سامنے ذلیل ہو کر آ جائے گی۔ اگر ہم دنیا کو اچھا بنائیں گے اور آخرت کو ذلیل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ لیکن اگر ہم آخرت کے لیے کام کریں گے تو مولا فرماتے ہیں دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی اور ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور دنیا کے متعلق ایک حدیث اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں، لیکن کل کا دن حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں اس دنیاوی زندگی جو ہمیں ملی ہے اس میں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کریں۔ یہاں ہمیں حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہے، ہم کتنا کر رہے ہیں یہاں ہمارا حساب نہیں ہوگا، نماز پڑھ رہے ہیں یہاں ہمارا حساب نہیں ہوگا، جمعے میں آ رہے ہیں یہاں ہمارا حساب نہیں ہوگا، واجبات ادا کر رہے ہیں یہاں حساب ہونے والا نہیں۔ سب جو ہے جمع ہو رہا ہے، یہ حساب و کتاب کہاں ہونے والا ہے؟ آخرت میں ہوگا۔ لیکن آخرت میں کوئی بندہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا، وہاں صرف جزا ہے یا سزا ہے، عمل نہیں ہے۔ دنیا میں عمل کرنا ہے، یہاں جزا و سزا نہیں ہے، خدا کی جانب سے فوراً یہاں پہ عذاب اور ثواب نہیں ملتا۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی میں عذاب جلدی ہوتا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن یہاں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پر ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر نماز نہیں پڑھی گئی تو روزی تنگ ہو جاتی ہے، حدیث میں آیا ہے، تو یہ عذاب ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں، ہم واجبات کو بہتر کر سکیں۔ تو دنیا یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور کل جو ہے حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ تو آخرت میں عمل نہیں کر سکیں گے، لہذا جب ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان کو متقی کہا گیا ہے، اور متقی جو ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جنت متقیوں کے لیے سنواری گئی ہے، اعمال متقی کے قبول ہونے والے ہیں۔ امام علی متقین کے امام ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی پہ ثابت قدم رہیں، تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ اس ہفتے کی جو مناسبات ہے، ظاہر سی بات ہے آج 28 ربیع الثانی ہے، ربیع الثانی بھی کہتے ہیں اور ربیع الاخر بھی کہتے ہیں۔ آج 28 تاریخ ہے۔ آج کی ایک مناسبت یہ ہے کہ مشہور اور معروف عالم دین، فقیہ، محدث، متکلم، مؤرخ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ ان کی وفات 3 جولائی 1970 میں جو ہوئی ہے، یہ بہت ہی مشہور اور معروف عالم دین ہیں، جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، اور انہوں نے جو تشیع کے لیے کام کیا ہے، جو سب سے بہترین کام ہے، انہوں نے غدیر جیسی کتاب لکھی ہے۔ غدیر، جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، جسے ماننا ہے، جس کے بغیر ہمارے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے ہیں۔ اگر غدیر مان رہے ہیں تو ہمارے سارے اعمال قبول ہونے والے ہیں، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا ایمان مکمل ہے، ہمارا اسلام مکمل ہے، اور اس دین سے پروردگار راضی ہے۔ اگر غدیر نہیں مانی جا رہی ہے تو پروردگار اس دین سے راضی بھی نہیں ہے، یہ دین مکمل بھی نہیں ہے، اور یہ اسلام ناتمام ہے۔ علامہ امینی نے جو بہترین خدمت کی ہے اپنی زندگی میں، یوں تو بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن کتاب غدیر امت مسلمہ کے لیے، تشیع کے لیے علمی خزانہ ہے، جو انسان اس کو پڑھ کر راہ راست کو اختیار کر سکتا ہے اور اپنے دین کو مکمل اور اس دین سے پروردگار راضی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی وفات کی تاریخ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے کار خیر کریں انشاءاللہ۔ 29 ربیع الثانی مرگ خالد بن ولید لعنت اللہ علیہ۔ خالد بن ولید 21 ہجری کو واصل جہنم ہوا ہے، اسفل السافلین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
ان کے بارے میں ملتا ہے خالد بن ولید نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام اور رسول اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو مسلمان تو ہوئے ہیں لیکن حالات کی بنا پر ہوئے ہیں۔ اگر ان کا ماضی دیکھا جائے تو وہ دین کے بھی دشمن تھے، رسول کے بھی دشمن تھے، آل رسول کے بھی دشمن تھے، مصلحت کی بنا پر ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ انہی میں سے خالد بن ولید بھی ہیں جنہوں نے اسلام سے بھی دشمنی دکھائی ہے، رسول اللہ سے بھی دشمنی دکھلائی ہے، لیکن فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن ان کا کردار اسلامی کردار سے کبھی بھی ہم آہنگ نہیں رہا، اور انہوں نے وہ ظلم کیا ہے جس سے رسول اللہ نے بیداری اختیار کی ہے۔ یہ جو ہے خالد بن ولید عمر عاص کے ساتھ جو ہے ظاہراً اسلام کو قبول کیا، اور ابو بکر نے جو ہے ان کو شام کا حاکم بنایا اور عمر نے ان کو معزول کر دیا، اور یہ ان کی رحلت جو ہے وہیں شہر حمص میں ہوئی جو شام کا ایک علاقہ ہے، اور وہیں پہ مدفون ہے۔ خالد بن ولید کے اعمال سے رسول اللہ نے بیداری کا اظہار کیا ہے، اور بہت سے ایسے کام خالد بن ولید نے جو ہے بغیر اجازت رسول انجام دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ بنی جذیفہ کو قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد ان کو اسیر کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ کو یہ خبر ملی تو رسول اللہ نے فرمایا، 2 بار فرمایا کہ میں خالد کے عمل سے بیزاری اختیار کرتا ہوں، اس نے جو کام انجام دیا ہے میری اجازت کے بغیر انجام دیا ہے۔ اور خالد بن ولید نے جو ہے حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا کہا ہے۔ اور جب رسول اللہ کو یہ پتہ چلا کہ خالد بن ولید نے جو ہے جناب عمار یاسر کو برا بھلا کہا ہے، نازیبہ کلمات ان کی شان میں ادا کیے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو کوئی بھی عمار یاسر کو برا بھلا کہے گا خدا اس کو برا بھلا کہے گا۔ یعنی کتنی عظمت ہے جناب عمار یاسر کی کہ اگر کوئی عمار یاسر کی شان میں برا بھلا کہتا ہے، نازیبہ کلمات ادا کرتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا اس پر سب و ستم کرے گا۔ خالد بن ولید مولا علی علیہ السلام کو قتل کرنے میں ان کی بھی سازش تھی۔ جب مولا کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، خلافت چھین لی گئی ہے، فدیہ غصب کر لیا گیا ہے، مولا کو حکومت نہیں دی گئی، بعد وفات رسول جب یہ کام کیا گیا ہے تو خالد بن ولید کو جو ہے پہلے اور دوسرے نے آمادہ کیا تھا کہ مولا علی کو جو ہے شہید کرنا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ مولا نماز پڑھ رہے تھے اور خالد بن ولید نے جو ہے نماز کے عالم میں حملہ کرنا چاہا۔ مولا علی متوجہ ہوئے، اور جب دیکھا کہ یہ ہمیں شہید کرنا چاہتے تو مولا نے اس کو جو ہے گردن سے پکڑا اور مسجد میں ہی اسے اٹھا کر پٹکا، یہاں ایسا پٹکا کہ یہ اس کا کپڑا نجس ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے مولا نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ہمیں حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو شہید کر دیں۔ مولا کو غصہ آیا، اور اس کے بعد جناب عباس نے جو ہے مولا علی علیہ السلام کو قبر مطہر پیغمبر اور جناب سیدہ کا واسطہ دے کر قسم دی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے ولی نے، مولا علی نے جو ہے خالد بن ولید کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ ذات ہے جو مولا علی کے قتل کرنے کے لیے شامل تھی، اور جو حکومت نے جو حق چھینا تھا، غصب کیا تھا، مولا علی کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ یہ حکومت کے اشارے پہ مولا علی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن مولا محفوظ رہے۔ آخری مناسبت یہ ہے کہ 30 ربیع الثانی کو
وفات جناب ام البنین جناب زینب بنت خزیمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں، ام المومنین ہیں، زوجہ رسول ہیں، جن کا نام زینب بنت خزیمہ ہے۔ ان کو ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ام المساکین کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب زینب بنت خزیمہ کا شمار ان باعظمت خواتین میں ہوتا تھا جن کا دور جاہلیت میں بھی فقراء مساکین پہ رحم و کرم احسان کرنے والوں کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ فقراء اور مساکین پہ رحم و کرم کرتی تھیں، احسان کرتی تھیں۔ اتنا زیادہ احسان کیا ہے کہ ان کو مسکینوں کی ماں کے لقب سے یاد کیا گیا، ام المساکین کہا گیا، اور یہ سب کے لیے تھا، خاص و عام سب کی زبان پہ تھا کہ زینب بنت خزیمہ جو ہے وہ غریبوں کی، فقیروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرتی ہیں۔ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کرنا کتنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اسے ہمیں جاننا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری زندگی خدا کی عبادت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہماری جو عبادتیں ہیں ساری زندگی کی اگر دیکھا جائے تو کبھی وقت پر ہوئی ہے، کبھی نہیں ہوئی ہے، کبھی کاہلی کے ساتھ ہے، کبھی سستی کے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم کسی بندے مومن کی حاجت روائی کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری زندگی جو ہے خدا کی عبادت کی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ مسلمان کے لیے اگر ہم جو ہے اس کی حاجت روائی کی کوشش کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں 10 لاکھ نیکی لکھی جاتی ہے۔ جناب ام المومنین زینب بنت خزیمہ جو زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، یہ غریبوں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر رحم کرتی تھیں اور ان کی مدد کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے۔ اور ان کی وفات جو ہے رسول اللہ کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ رسول اللہ کی 2 بیویاں ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں وفات پائی ہیں، پہلی جناب خدیجہ ہیں، دوسری جناب زینب بنت خزیمہ ہیں۔ باقی ازواج رسول جو ہیں وہ نبی اللہ کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ نبی اللہ کی زندگی میں جن کی وفات ہوئی ہے وہ جناب خدیجہ ہیں اور جناب زینب بنت خزیمہ ہیں۔ رسول اللہ نے انہیں غسل کفن دیا اور دفن کیا، 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ مناسبت تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حالات حاضرہ میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آگاہ رہیں، بیدار رہیں، زمانے پہ نظر رکھیں، خبروں پہ نظر رکھیں، اور خاص طور سے وہ خبر جو سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے، جو سینسر نہیں کی جاتی، جو دبائی نہیں جاتی، جو حکومت کے اشارے پہ نہیں ہوتی، اس پہ ہمیں زیادہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں جہاں جہاں عالم انسانیت پر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی، عالم انسانیت کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں غریبوں کی، یتیموں کی، پریشان حال کی، عالم انسانیت کی مدد کرتے رہیں۔ ایک دوسرے کی جب مدد کریں گے تبھی خوشحالی آئے گی اور ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں اپنے خاندان کی ہے، اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی ہے اور تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، آج اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ بعض ممالک میں جو ہے لوگوں نے اخبار اور ٹیلی ویژن کی خبریں دیکھنا بند کر دیا۔ کیوں؟ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اتنا پروپیگنڈے ہیں، اتنی غلط بیانیاں ہیں کہ لوگ بیزار آ چکے ہیں۔ جو ٹی وی پہ دیکھی جاتی ہے، جو اخباروں میں آتا ہے، کتنا سچ ہوتا ہے، کتنا غلط ہوتا ہے، یہ ہم خود جانتے ہیں۔ اگر ہم ان پر بھروسہ کر لیں تو پھر
ہم بھی اسی طریقے سے ہو جائیں گے کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، باطل کے طرفدار ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ رہیں، باطل کے طرفدار نہ بنیں، باطل کے خلاف رہنا ہے۔ لیکن اگر ہم خاموش رہ کے سوچتے ہیں کہ نہ ہم ادھر ہوں گے نہ ادھر ہوں گے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ کبھی ہماری خاموشی باطل کے طرفداروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عالم انسانیت میں دیکھیں کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں ستم ہو رہا ہے، کہاں حق چھینا جا رہا ہے، کہاں حق مارا جا رہا ہے، اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جس طریقے سے ہو جائے کوشش کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ نہیں اٹھا سکتے آواز تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے استقامت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ روز جمعہ، پیغام جمعہ میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم جہاں بھی رہیں بیدار رہیں، دیندار رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں، دینی پیغامات پر چلتے رہیں۔ خدا ہمارے اس اعمال کو قبول فرمائے۔ جہاں جہاں شیعان کردار ہیں، محبان البیت عزادار ہیں، مومنین و مومنات ہیں، مسلمین و مسلمات ہیں، پروردگار سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، انہیں سربلند فرمائے، انہیں کامیابی دے، عزت دے، آبرو دے، سربلندی دے۔ ان کے دشمن جہاں جہاں بھی جس شکل و صورت میں ہیں ان کو ان کے مقصد میں ناکام و نامراد فرما۔ پروردگار ظہور حضرت امام زمان اسلام میں تعجیل فرما، ظہور حضرت امام زمان اسلام میں تعجیل فرما، ظہور حضرت امام زمان اسلام میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وانشرنا معہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.